السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک غمناک خبر لے کے حاضر ہوا ہوں، جو خبر نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری امت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ناظرین کرام، سال 2020 اب تک ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، غموں، دکھوں اور رنج و الم سے بھرا ہوا رہا۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس طرح آزمانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس طرح آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کبھی طوفان کے جھونکے، کبھی بارشوں کا سیلاب، کبھی زلزلوں کے جھٹکے، کبھی ٹڈی دل کا حملہ، اور پھر عالمی پیمانے پر یہ کورونا جیسی وبائی امراض کی مہاماری، یہ سارے حادثات کسی عذاب الہی سے کم نہیں میرے بھائی۔ اللہم احفظنا من کل عذاب الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے عذابوں سے اور حادثوں سے بچائے، محفوظ رکھے، آمین۔ میرے بھائیوں، سال 2020 میں جہاں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جھٹکوں پہ جھٹکا دے رہا ہے، حادثوں پہ حادثے ہو رہے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا جھٹکا ہمیں اس وقت لگا جب 12 جولائی بروز اتوار صبح سویرے یہ خبر آئی کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، مفکر اسلام، مؤلف کبیر، مفسر قرآن شیخ صلاح الدین یوسف کی وفات ہو گئی۔ یہ خبر نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ یہ خبر کسی جھٹکے سے کم نہ تھی، یہ خبر کسی حادثے سے کم نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اس غمناک اور اندوہناک خبر کو سن کر پوری دنیا سکتے میں آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ایسے موقعوں پر ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اعظم اللہ اجرکم واحسن اللہ اعداکم۔ میرے بھائیوں، شیخ صلاح الدین یوسف کی وفات پوری امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص جماعت اہل حدیث کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ اور ایک بہت بڑا خلا ہے، جو کہ آسانی سے یہ خلا پر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس خلا کو جلد سے جلد پر کر دے۔ ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کی روح کو علیین میں اللہ رب العالمین جگہ دے۔ محترم سامعین کرام، شیخ صلاح الدین یوسف کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ علمی دنیا کے مائناز شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ حافظ صاحب ایک بہت ہی معروف محقق، مفسر، شارح، مفتی، مترجم اور بہت ساری کتابوں کے مصنف اور مؤلف تھے۔ انہوں نے بہت ساری تصنیفات اور تالیفات فرمائیں، انہی میں سے مشہور زمانہ تفسیر احسن البیان ہے۔ احسن البیان قرآن کی وہ جامع تفسیر ہے جو سلف کے منہج اور مسلک کا ترجمان ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ حکومت سعودیہ ہر سال اسے چھاپ کر حجاج کرام کو، عمرہ کرنے والے زائرین کو مفت میں تقسیم کرتی ہے، اور الحمدللہ یہ وہ تفسیر ہے نہ صرف خواص میں بلکہ عوام الناس میں بھی اس کی مقبولیت کافی حد تک ہے۔ اردو زبان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور مطالعہ کی جانے والی کتاب اور تفسیر یہی تفسیر احسن البیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب تفسیر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ محترم سامعین کرام، حافظ صلاح الدین صاحب بھلے ہی اب ہمارے بیچ نہ رہے، لیکن ان کی تصنیفات، ان کی تالیفات، ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کی تصنیفات انشاءاللہ باقی رہیں گی، جس سے پوری امت استفادہ کریں گی، اور جب تک یہ امت ان کی تصنیفات سے استفادہ کرے گی انشاءاللہ تب تک مرحوم کو، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کو ثواب ملتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو مغفرت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی تصنیفات سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔